صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم علماء کرام، مفتیان اعظام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کچھ مختصر وقت کے لیے اس سے پہلے کہ ہمارے مخدوم مکرم ہمارے سب کے حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم بیان کرتے ہیں، میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بولنے کی توفیق نصیب کرے، اور جو بھی عمل کرنے کی لائق بات ہو تو ہم پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ جتنے طلبہ ہیں یہاں پر، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا ہے، ان کو چنا ہے، وہ لائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کے اساتذہ کی محنت سے، والدین کی دعا سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو علوم قرآن سے، حفظ قرآن سے، علوم دینیہ سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو زبردست قراء بنائے، زبردست حفاظ بنائے، زبردست علماء بنائے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا جو نظام ہے اللہ کا اور دنیا کا دستور ہے کہ ہر وقت محاسبہ لینا چاہیے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، چاہے انسان طالب علم ہو، چاہے نوکری کرنے والا ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے گھر پر بیٹھنے والا ہو، اللہ کے سامنے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آخرت کا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے اور وہی انجام ہے جس کے لیے ہم سب کو محنت کرنی ضروری ہے۔ اللہ کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ موت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ کسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی مقرر نہیں فرمائی۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تھوڑے وقت کی زندگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 60 الی 70، 60 to 70 years، 60 سے 70 سال کی زندگی سب کو دی گئی ہے، اور اس چھوٹے سے وقت میں ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے استاد مکرم ایک دن بیان میں فرما رہے تھے کہ شیطان کا زور تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ شیطان کے قدم بقدم مت چلو، کیونکہ وہ تو بے حیائی اور برائی کی طرف بلاتا ہے ہمیشہ، لیکن شیطان تو ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑتا رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو تاکہ میں بھی سب کو گمراہ کر سکوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں داہنی طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، یہ تو شیطان کا دستور ہے۔ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے فقہاء، ان کو آزمایا گیا موت کے وقت، اگرچہ پوری زندگی انہوں نے گزار دی اللہ اللہ کرتے ہوئے، قال اللہ کرتے ہوئے، قال الرسول کہتے ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، لیکن شیطان نے ان کو ورگلانے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ موت کے موقع پر بھی اس نے کوشش کی۔ ہماری استاد محترم نے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قصہ ذکر کیا، بڑے محدث، بڑے فقیہ، خلق القرآن کے سلسلے میں کہ آیا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس کے بارے میں ان کو بہت تڑپایا گیا۔ حکومت والوں نے ان کو کوڑے مارے، ان پر ظلم کیا، ستم کیا، بہت تکلیف دی، لیکن وہ ڈٹے رہے، وہ کہتے رہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا، یہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ تو احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اتنی سختی کے ساتھ کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ایک کوڑا، ایک لیش، ایک وپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اگر یہ ہاتھی کو بھی لگائے جائے تو ہاتھی بھی بھاگ جائے، درد کی وجہ سے اتنا درد ہوتا تھا۔ لیکن 28 ہفتوں کے لیے ان پر ظلم کیا گیا، بہت ظلم کیا، اور یہ بڑے امام تھے، اپنے وقت کے امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ان کو موت کے وقت شیطان نے نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کہتے رہے، 2-3 دفعہ گنودگی طاری تھی، سو رہے تھے، جاگ رہے تھے۔ ان کے بیٹے نے ان کو پوچھا کہ آپ ابا جان اس طرح کیوں فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا اور یہاں موجود ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ احمد ابن حنبل تو مجھ سے بچ گیا، مجھ سے بچ گیا۔ لیکن احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے رہے ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، آخری وقت تک تو توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن جب فرشتے سامنے آ جاتے تو اس وقت قابل قبول نہیں توبہ۔ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ موت دی، تو یہ آخری جو وقت ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اسی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور ہمیشہ چوکنا رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ یہ فکر کرتے رہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، موت کے وقت کیا حال ہوگا۔ شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے رہتا ہے، ابھی بھی ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کرو وہ کرو، اللہ کو یاد نہ کرو، نماز کے اندر بھی آتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی بھی ہمارے خیالات کو کہیں کہیں لے جاتا ہے۔ تو اس کے دھوکے میں ہم نہ پڑے، خاص طور پر آخری وقت میں۔ اور یہ ہمارے لیے آسان کس طرح ہوگا کہ اگر ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ موت کے موقع پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ طیبہ نصیب کرے گا۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جانا ہے یا نہیں؟ ایمان کے ساتھ جانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث، زبردست عالم، موت کے موقع پر وہ تلاوت کرتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، ملائکہ کو دیکھ لیا ہوگا کہ ملائکہ آ رہے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے۔
تو وہ مزہ دیکھ لیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تنافس کرنا چاہیے، ہمیں کمپٹیشن کرنا چاہیے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مال میں، اولاد میں، دنیاوی چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں غافل کر دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرنے میں، کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ اولاد ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے. اگر اللہ کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کرے تو یہ تو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، مسابقت کرتے ہیں، لیکن ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ قبرستان میں ہے. اور اس وقت پتہ چلے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بعض لوگ چلے گئے، مزہ لیتے لیتے چلے گئے. انہوں نے دنیا میں بھی قربانی کی وجہ سے، مجاہدہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکون و اطمینان نصیب کیا، اور جاتے جاتے بھی ہمیں بتا گئے کہ اصل سکون تو آخرت کی زندگی کا سکون ہے. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ رونے لگے، وفات کے موقع پر وہ رونے لگے. تو سب لوگوں نے پوچھا کہ سلمان، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کریں گے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بار بار ہم پڑھتے ہیں. لوگ افسوس کر رہے ہیں، ان کا جانے کا وقت ہے، اور کہہ رہے ہیں واہ حزنا واہ حزنا، غم کا، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلال جا رہے ہیں، ہمارے محبوب، ہمارے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. تو غم کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ تو خوشیوں کا جشن منا رہے ہیں. وا تربا وا تربا غدن نلقل احبہ محمد و حزبہ، کہ کتنی خوشی کا موقع ہے. میں تو جا رہا ہوں کہ کل میری ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے، عمر سے، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ رو رہے ہیں. تو سب لوگوں نے پوچھا کہ سلمان تم کیوں رو رہے ہو؟ کہیں موت کا ڈر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، موت کا ڈر تو بالکل نہیں ہے. موت سے کیا ڈرنا، کیونکہ جو اللہ کو ملنے کا شوق رکھتا ہے تو اللہ اس کو ملنے کا شوق رکھتا ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا سے کچھ نہیں لیں گے، اس طرح گزاریں گے جیسے کہ کوئی مسافر رہتا ہو دنیا میں. لیکن میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا. تو جب دیکھا گیا کہ ان کے پاس کیا مال تھا، تو صرف 10 درہم کا مال ان کے پاس تھا، تب بھی رو رہے تھے کہ ہم نے جمع کیا، دنیا کو جمع کیا اور آخرت کی طرف راغب نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چادر پر جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے وہاں پر خوشبو ڈال دو، کیونکہ مجھے ایسے مخلوق لینے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ نہ تو جن ہے اور نہ انسان ہے. مطلب کہ ملائکہ ابھی آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو
شیطان کے فندوں سے ہمیں محفوظ رکھے، شیطان کے قدم کے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت کرے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ یہاں سے اٹھائے، اور ہمیں بھی جب لینے کے لیے آئے تو اچھے اچھے ملائکہ ہمارا استقبال کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا استقبال کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনলাম আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান হযরতুল আল্লাহ আশরাফ মাহদুম সাহেবের কাছ থেকে। মুআজ্জাজ হাজিরিন, এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করবেন আজকের এই ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনের প্রধান অতিথি খলিফায়ে শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম খলিফা শাইখুল হাদিস আল্লামা বিলাল বাওয়া সাহেব লন্ডন। আল্লামা